اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رحمان رمضان IMT کی جانب سے موضوع ہے امام زمان علیہ السلام. گزشتہ سے پیوستہ ہمارے ساتھ اسی موضوع کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے موضوع کے ساتھ آج کی مہمان ہیں سمیرہ حیدر، اور ان کا موضوع سورہ محمد، اور انشاءاللہ یہ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو فرمائیں گے. آج کا موضوع کیونکہ آپ کا سورہ محمد ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھی طرح سے اس سے استفادہ حاصل ہوگا. آپ اپنا اس بارے میں اظہار خیال فرمائیے. شکریہ بہت بہت. یقیناً بہترین سورہ ہے، اور یہ میرا پچھلے پروگرام کے حساب سے جو ہے میں نے پچھلے پروگرام میں جو کہا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں سورہ محمد سے شروع کریں گے. تو میں تھوڑا سا جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ جو اس رسول اللہ کی ایک روایت ہے، حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف، قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن دلوں کا سکون ہے، اور قرآن کا جو بہار کا، قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے لیکن قرآن کا جو بہار کا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان ہے. اس کے حوالے سے پھر رسول اللہ نے اور مزید ارشاد فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کا پڑھنا یا حفظ کرنا ایک تو خیر ایک الگ ہی بابرکت اور تاکید ہے اس کی، اور قول معصوم ہے کہ مومن نہیں مرتا مگر کہ کس حالت میں، یا تو وہ قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے یا وہ قرآن حفظ کر چکا ہوتا ہے. یہ قول معصوم ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کی جو ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں سے میرے جز کو ضرور پڑھو. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جز کیا ہے قرآن میں؟ کہا کہ سورہ محمد سے لے کے والناس، یعنی کہ 26ویں پارے سے سٹارٹ ہے اور 30ویں پارے پہ ختم. یہ کل 5 پارے ہیں جس میں سے سٹارٹ جو سورہ محمد سے ہے. تو ایک اور یہ بھی 5 پارے ہیں، یہ بھی 5 پارے. اچھا، کیونکہ آج کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ٹاپک ہے، ہم پہلے قرآن صامت کی بات کریں گے انشاءاللہ، پھر قرآن ناطق کی. تو جہاں تک سورہ محمد کی بات ہے تو اس پہ بھی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. ہمارا اول بھی، اوسط بھی، آخر بھی، ہم کل کے کل محمد ہے. اگر یہ سورہ محمد میں پڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف رسول اللہ ہی کی حد تک ہے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام حالات کا بیان کر رہا ہے. اب جو حالات ہم بیان کریں یہ ہمیں ہدایت دے رہی ہے سورہ کہ ہمیں ان حالات میں بھی کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو یہ میں اس کا ترجمہ تو نہیں، کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہے، تو میں مختصراً جو میں نے پوائنٹس اس میں نوٹ کیے ہیں ہم لوگوں نے اس میں آپ کو بیان کروں گی. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں اور بھی تذکرہ کر دوں گی، میری اکیلے کی محنت نہیں، ہم نے کافی لوگوں نے بیٹھ کے اس میں محنت کی، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا ہے، تاکہ مولا علی کا قول ہے کہ مشورہ ضرور کرو تاکہ تم دوسروں کی عقلوں کو بھی استعمال کر لو. اس لیے ہم نے صلاح مشورے سے میرے گھر والوں کی اس میں بہت کوشش ہے، اور میں یہ دعا گو ہوں آپ بھی ماہ رمضان کی دعا میں یاد رہیے گا کہ، اور یہ جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، خدا ہم سب کی توفیقات کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ہم سب کو امام زمانہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے. اب ہم شروع کرتے ہیں. سورہ محمد اس سورہ کا نام ہے، اور اسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خاص جہاد کے بارے میں حکم ہے، صبر کے بارے میں حکم ہے، مومنین کے بارے میں حکم ہے، کافرین کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہاں تک کہ چھٹے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اس سورہ کی ایک آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی کہ کچھ مومنین کے بارے میں بتایا ہے تو اللہ نے کچھ کافرین کے بارے میں بیان کیا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے میں صرف مقصد اور تفسیر کا بھی اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ کسی کے مذہب کو چھیڑتا نہیں ہے. اسلام کسی کے مذہب کو بھی نہیں چھیڑتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام کو کوئی چھیڑتا ہے تو پھر اسلام اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اس میں حکم دیا گیا ہے، پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، جہاد کرنے کے لیے کہا ہے کہ کفر کا مقابلہ، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ ایک الگ مرحلہ ہے. کفر اختیار کرنا ایک الگ مرحلہ ہے،
اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ساتھ میں راہ خدا سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی کہ خود تو برے ہیں ہی، ساتھ میں دوسروں کو بھی برا بناتے ہیں، تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اعمالوں کو برباد کر دیتے ہیں اور بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اب یہ کفر کے بارے میں کیا کہا اللہ نے کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ہم ان کے اعمالوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مولا نے کہا کہ ایک ہمارے دشمنوں کے لیے، ایک ہمارے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے ان کے حالات کو، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کے جو گناہ ہیں، ان کی برائیاں ہیں، وہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے اور اللہ ان کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اللہ نے کہا کفر اختیار کرنے والوں کو ہم کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور ان کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، بے شک کہ ان کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کے حالات وہ ہم درست کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح کر دیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری خدا کی ذات پر ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب خدا کی ذات پر اللہ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور پھر جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد سے مراد خدا کی راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تو بغیر جہاد کے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں چاہتا کہ بغیر جہاد کے سارے کام ہو جاتے اور تمہیں فتح نصیب ہو جاتی، لیکن ایمانداروں کے ایمان کو آزمانا مقصود تھا، اس لیے میں نے یہ جہاد رکھا تاکہ ایماندار پہچانے جائیں کہ کون کون سچی نیت کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں صرف خدا سے ڈرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بڑی بڑی تم سے پہلے جو بستیاں تھیں اور بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے ان کو مٹی میں ملا دیا؟ تم فقط خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور بے شک نصرت اور کامرانی تمہارے ہی نصیب میں ہے۔ پروردگار عالم نے یہاں پہ تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کسی معجزے کے طلبگار نہ رہے کہ معجزہ ہو جائے اور ایک آسمانی مدد آ جائے اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم قدم بڑھاؤ اور بڑی بڑی قوتوں سے نہ ڈرو۔ اس کا کیا مثال ہے؟ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہود اور نصرانی بڑی بڑی قوتیں بن کر ہمارے سامنے آئے، جس کی وجہ سے مسلمان جہاد کے خوف سے پیچھے ہٹے، اور جب بھی چاہے وہ 1400 سال پہلے جہاد کے خوف سے پیچھے ہٹے اللہ نے آیت نازل کی، اور جب بھی 1400 سال بعد بھی جہاد کے خوف سے پیچھے ہٹے، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کوئی آسمانی مدد آنے والی نہیں ہے جب تک کہ تم قدم نہیں بڑھاؤ گے۔ اور اللہ نے کہا اگر تم نے قدم بڑھا لیا تو یاد رکھو یہ بڑی بڑی، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ بڑی بڑی بستیوں کو تم سے پہلے بھی ہم نے کیسے الٹ کے رکھ دیا، تم قدم بڑھاؤ، بے شک کہ تمہارے حق میں اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ کفار کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہیں گے، ان کے قدم ڈگمگاتے رہیں گے اور تم ثابت قدم رہو گے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا۔ پھر پروردگار عالم نے جہاد کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے جو بیان کیا کہ تم آزمائے جاؤ گے، بے شک کفار، بے شک منافقین، بے شک کافرین جہاد کے معاملے میں ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تفسیر میں یہ بیان کیا، اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ جو بھی منافق ہے یا کافر ہے، منافق اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ زندہ رہنے کے لیے مسلمان ہوتا ہے، مرنے کے لیے مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ مولا کا قول ہے کہ منافق جو ہے وہ بڑے بڑے نعروں سے تو آگے آ سکتا ہے، منافق عبادت کے ذریعے بھی آگے آ سکتا ہے، لیکن منافق جہاد کے میدان میں فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق زندہ رہنے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے، مرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ مومن اور منافق کی نشانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں بہترین غذائیں مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ جیسے ایک بندہ ہوا جانور صرف کھانے پینے سے رابطہ رکھتا ہے، یا صحرا میں چھوڑا ہوا جانور کوڑا کرکٹ کھاتا رہتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا رہتا ہے لیکن اس مقصد سے بالکل عاری ہوتا ہے۔
پھر ایک جگہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں جہاد سے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، کیا میں جہاد سے پیٹھ موڑ کر واپس کفر اختیار کر لوں؟ یعنی کہ جو جہاد سے بھاگنے والے ہوتے ہیں خدا کو پسند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اگر پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہیں تو وہ کفر اختیار کرتے ہیں، اور جو خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ہم ان کو ایسی بہترین جنت میں رکھیں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خدا کی طرف سے ان پر بہترین عنایت اور کامرانی اور مدد ہوگی، چاہے وہ غازی ہونے کی صورت میں ہو یا چاہے وہ شہید ہونے کی صورت میں ہو۔ تو ناظرین، آج کے جو سورہ محمد کے حوالے سے جو تھوڑی بہت میں آپ کو نالج دے سکی، خدا اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، آپ کا سننا بھی اور ہمارا پڑھنا بھی، کہ یہ جو وہ سورے ہیں جو آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں، لبنان میں، جہاں کچھ بھی جو مسلمانوں، کشمیر میں جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس وقت، یہاں تک کہ قرآن میں یہ آیت ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، کہ اور وہ مسلمان جو اپنے وطن میں ظالم حکمران کی مشکلات سہ رہے اور ہم سے یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے، تو اے مسلمانوں اٹھو، جاؤ ان کی مدد کرو۔ آج کے مسلمان کو جاگنے کی ضرورت ہے، جذبہ جہاد کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم یہ ساری کوالٹیز ہم میں پیدا کرے تاکہ ہم امام کے وفادار ناصرین میں شامل ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹس بتائے اور بہت زبردست بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کو سمجھنے اور جہاد کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ سمیرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام، بہت ہی آپ کی تشریح رہ گئی، اتنی خوبصورت گفتگو تھی سورہ محمد پر، اور مگر کیا کریں کہ تنگی وقت اجازت نہیں دے رہی، اور دامن وقت میں وقت ہی نہیں رہا، تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔